اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی جوانی کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے، جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دو گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، مالدار شوہر ملنے کے بعد، اچھا مکان ملنے کے بعد، دولت کی فراوانی کے بعد، جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر، کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا، کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پا سکتی ہو نہ آخرت میں سکون پا سکتی ہو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو، غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو، اس کا باپ مالدار ہو، تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔ لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو۔ گھر میں فاقے پر فاقہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراخ دل ہے، اس قدر دل میں وسعتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا، مانگنے کے لیے بھکاری آیا، اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے، میرے رسول نے منع کیا، فاطمہ اپنی چوکھٹ سے کسی سائل کو کبھی خالی نہ بھیجنا۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اپنے دوپٹے کو اتار کر گھر کے اندر سے اللہ اکبر ایک روشن دان سے ہاتھ کو باہر کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوپٹہ اس فقیر کو، اس سائل کو دے دیتی ہے۔ جب دوپٹہ سائل کے ہاتھ میں پہنچا، سیدہ فاطمہ بے چین ہو گئی، سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی۔ میں نے دوپٹہ تو دے دیا، گھر میں میں اکیلی ہوں، اگر میرے ابا اللہ کے رسول آ جائیں گے تو کیا وہ میرے سر کے بالوں کو دیکھیں گے معاذ اللہ، یا میرے بیٹے آ جائیں گے تو کیا وہ میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھیں گے؟ بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ ابھی بے چین اور بے قرار ہی ہو رہی تھی کہ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے پہ دستک کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آپ کی بے قراری بڑھ گئی، آپ کی بے چینی بڑھ گئی۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی فاطمہ میں تمہارے بابا کا
کا غلام ہوں، تمہارے ابا کا غلام ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آنے والا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد باہر سے جیسے ہی تحفہ اندر کی طرف اس نے پیش کیا تو کیا دیکھا سیدہ نے؟ خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا۔ سیدہ فاطمہ نے جلدی سے وہ دوپٹہ اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد ابھی دوپٹہ اوڑھ کر کے سجدہ شکر ہی ادا کیا تھا کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا کہ بیٹی میں محمد تمہارا باپ ہوں، تمہارا والد ہوں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے سرکار نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ کے سر پہ دوپٹہ دیکھا، مسکرا کر فرمایا فاطمہ یہ دوپٹہ بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے لائی ہو؟ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتی ہے بابا جان میں نے اپنا دوپٹہ ایک فقیر کو خیرات میں دے دیا تھا۔ تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا تو آنے والے نے کہا آپ کے بابا کا غلام ہوں اور آپ کے لیے دوپٹہ تحفے میں لایا ہوں۔ وہ دوپٹہ کوئی آپ کا غلام دے کر کے گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے بیٹی اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اللہ نے جبریل کو فقیر بنا کر تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اللہ کی محبت میں تو نے اپنا دوپٹہ دے دیا تو اللہ نے تیرے لیے دوپٹہ جنت سے بھیجا دیا، اور تو نے یہ جو دوپٹہ اوڑھا ہے یہ کہیں اور کا خریدا نہیں بلکہ جنت سے لایا ہوا ہے، جنت سے لایا گیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرو، اللہ کی غریب بندیوں پہ خرچ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے دیا ہے تو تم ناجائز کاموں میں خرچ کر رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزو، اور یہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کرو، یہی تربیت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی کرو، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ جو لوگ دینے کے عادی ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالی دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، اپنی زندگی میں انقلاب پپا کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہوں میں سکون نہیں ہے، گناہوں میں اطمینان نہیں ہے۔ اپنے بالوں کی نمائش نہ کرو، اپنے جسم کی نمائش نہ کرو۔ شادی کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ، خوشیوں کے موقع پر خدا کو مت بھول جاؤ۔ دنیا کی جو قوم خوشیوں کے موقع پر اللہ کو بھول جاتی ہے اور گناہ کرتی ہے، اس قوم سے اللہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اس قوم سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ اگر ہمیشہ خوش رہنا ہے تو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کے رسول کو یاد کرو، خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو، رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اپنی خوشیوں میں اللہ و رسول کو خوش کرو گی، اللہ وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ کبھی وہ خوشیاں تم سے دور نہیں جائے گی۔ اور اگر تم نے خوشیوں میں اپنے بالوں کی نمائش کر کے، نمازوں کو ترک کر کے، گناہوں کا ماحول بنا کر، ڈی جے کا ماحول بنا کر، میوزک کا ماحول بنا کر، بے پردگی کا ماحول بنا کر، غیر مسلم اجنبی لڑکوں سے مہندیاں لگوا کر اگر اللہ کو ناراض کیا تو پھر خوشیاں تم سے چھین لی جائے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بڑے بڑے بادشاہوں کی ملکاؤں سے اللہ نے خوشیاں چھین لیا۔ میری بہنوں، ہم ایسی عورتوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کے شوہروں نے ان کے دل پر بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا، بڑے بڑے شہر آباد کیے، لیکن آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان نہیں۔ لیکن ایک عورت ایسی ہم دیکھتے ہیں جس کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا، اس عورت کا قد ناٹا ہے، اس عورت کا رنگ کالا ہے، وہ عورت کے پاس کوئی زیور نہیں، کوئی دولت نہیں، ایک ٹوٹے سے مکان میں رہتی ہے، لیکن اس کو اللہ کی رضا کا خیال ہے۔ جب وہ عورت حج کے لیے نکلتی ہے
تو کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ جب وہ کعبے کو استقبال کرتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے۔ تم کہاں ہو؟ اپنی سفید چمڑی پر اترانا اور اللہ کو ناراض کرنا سوچو، غور کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو۔ میری بہنوں، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اور بدلنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے لوٹ جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پلٹ جائیں اور پلٹیں، اور اپنے آپ کو ایسا بدل دے کہ جو دیکھے وہ تمہیں اللہ کی کنیز کہہ کر پکارے، مصطفیٰ کریم کی کنیز کہہ کر کے پکارے۔ میری نوجوان بہنیں، میری بوڑھی مائیں اور میری بچیاں قوم کی، اگر وہ یہاں سب موجود ہیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی مغرب کے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد ذکر و دعا کی محفل ہوگی، اور ابھی بھی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ میری بہنیں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔